السلام علیکم، میں حارث بن امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی فائنل کال دی۔ 24 نومبر کو ان کی ہدایات کے مطابق قافلے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا اور 26 نومبر کو وہ اسلام آباد کے ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر یہ کال جو تھی، اس کا ڈیوریشن یا اس دھرنے کا ڈیوریشن بہت مختصر تھا۔ 27 نومبر کی صبح کو حالات بالکل بدل چکے تھے۔ وہاں پر ڈی چوک کا مکمل طور پر صفایا ہو چکا تھا، نہ وہاں پر کوئی کارکن تھا اور نہ ہی کوئی لیڈر وہاں پر نظر آیا۔ اس تمام صورتحال کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ ویژول سامنے آ رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی اسٹیٹ کی جانب سے، اور کافی لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت ہے یا ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، وہ اس بات کی بالکل بھی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ وہاں سے خبریں کچھ اور آ رہی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پی ٹی آئی کی فائنل کال تھی، وہ مقاصد تو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ انہوں نے اچیو کر لی ہوں۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کیا کرنا چاہتی ہے، ان کے پلانز کیا ہیں، پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں کس نے کیا کردار نبھایا، آج اس پر گفتگو کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کو فلو کا اٹیک ہے، دوسرا موضوع آج کا آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ افسوسناک بھی ہے اور احتیاط کا متقاضی بھی ہے کہ اس پہ ذمہ داری سے بات کی جائے۔ جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں سارا سچ نہیں ہے۔ ریاستی میڈیا کا آپ نے بھی ذکر کیا، اسے ریاستی میڈیا ہی کہنا چاہیے، جو ریگولر میڈیا ہے ان کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی، ان کو وہ پوری خبر نہیں دیتے۔ سوشل میڈیا ہر قسم کی خبر دیتا ہے، بلکہ فیک نیوز سے بھرا پڑا ہے، اس لیے بہت احتیاط سے اس میں بات کرنی پڑے گی۔ آپ نے جو اپنے موضوع کو اس کے حدود متعین کی ہیں، اس میں جہاں تک تحریک انصاف کی 24 نومبر کی کال کا آپ نے ذکر کیا، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 24 نومبر کی کال جب دی گئی ہے تو عمران خان صاحب سے ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے بھی موسم کی مناسبت کی وجہ سے، اسلام آباد میں ایکٹیویٹی کی وجہ سے کہ بیلاروس کا وفد آیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے عمران خان صاحب کو بھی جا کے منانے کی کوشش کی کہ یہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں، موسم ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہرحال بضد رہے کہ جی 24 نومبر کو ہم نے ڈیفینیٹلی یہ احتجاج کرنا شروع ہوا۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں ایسی جن پہ گفتگو کرنا آج بھی بنتا ہے اور مورخ بھی اس پہ کرے گا کہ تحریک انصاف کا ٹارگٹ کیا تھا اور ڈی چوک ہی کیوں پہنچنا تھا۔ اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے تیاری تھی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ 24 کو شروع ہونے والا یہ قافلہ جو احتجاج کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کرے گا اپنا، وہ کتنے دنوں میں احتجاج اپنا مکمل کرے گا، یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اگر پتا تھا تو عمران خان صاحب کو پتا تھا۔ جو سننے میں باتیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ لیڈ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جب تک عمران خان صاحب ہمیں نہیں کہتے یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو اس کا مطلب بنیادی طور پر یہی لیا جا سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی یہی لیا جا سکتا ہے کہ اس کے کوئی بھی عام آدمی اس بات کو ہی لے کر کہ مقاصد اس کے کیا تھے۔ میں جب عام آدمی کہتا ہوں تو تحریک انصاف کے میں ووٹر سپورٹر یا احتجاج میں شامل افراد کا ذکر نہیں کرتا، نہ ریاستی اداروں کا ذکر کرتا ہوں۔ عام آدمی جو اپنے مسائل کا شکار ہے، جو حل چاہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بھی امیدیں عمران خان صاحب سے ہی لگی ہوئی ہوں کہ شاید یہ کوئی تبدیلی اس قسم کی پاکستان میں لے آئیں جس کے نتیجے میں کوئی ایسا سسٹم پاکستان میں ان پلیس ہو کہ ایک عام آدمی جو ہے اس کو اس سے ریلیف ملے۔ اس وجہ سے اس کی بھی ہمدردی ہو سکتی تھی، لیکن مقاصد متعین تھے، وہ کیا تھے یہ عمران خان صاحب نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، ایون اپنی پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا۔ اس کا ہی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا ابہام ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کے بارے میں آپ کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ اس کا سٹائل آف پولیٹکس کیا ہے اور کیا ان کے ہاں کلیئرٹی تھی، انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا، پہنچ کے کرنا کیا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جائزہ لیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ تحریک انصاف کی شاہ جی، جو احتجاجی پالیٹکس ہے، مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے، میں نے بھی تمہید باندھی ہے کہ جو ان کی احتجاجی پالیٹکس ہے
اس کا یہ جو راؤنڈ 26 نومبر کو کنکلوڈ ہوا ہے اور جس میں نقصان بہت زیادہ ہوا، امیج کا یعنی ریاست کے امیج کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، تحریک انصاف کا تو خیر ہوا ہی ہوا، اس کا وہ اس کے پیادہ دستے جو اپنے جرنیلوں کے آگے آگے پیدل چل رہے تھے اور اپنے جرنیلوں سے بھی پہلے پہنچ گئے تھے وہ ڈی چوک پہ، تو وہ مارے بھی گئے۔ ان کی تعداد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن نقصان ہوا ہے۔ تو ریاست کا بھی نقصان ہوا ہے، ریاست کے امیج کا نقصان ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے کیا اس کو حل نکالا نہیں جا سکتا تھا، اور کیا تحریک انصاف جو ہے وہ اگر ڈو اور ڈائی کی کال تھی اور فائنل کال تھی تو اب وہ کیا کرے گی؟ یہ تو بات طے ہے کہ پسپائی ہوئی ہے، اور ریاستی اداروں نے جو بھی طریقہ ان کو اختیار کیا، لوگ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک پلان تھا، ان کو ٹریپ کیا گیا تھا کہ آپ آ جائیں، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کسی نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کیونکہ جتنی بروٹل فورس استعمال کی ہے ان کو یہاں سے بھگانے کے لیے، اگر اتنی اس سے آدھی بھی استعمال کی جاتی تو شاید وہ بلو ایریا میں بھی نہ پہنچ پاتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹریپ تو تھا۔ اس کے پیچھے سر کیا ہو سکتا ہے، مطلب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ ریاست کیوں چاہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو اس طریقے کے ساتھ بروٹیلٹی کے ساتھ ٹریٹ دیکھیں، کریں؟ ریاست کا ایک امیج ہوتا ہے، کبھی بھی ریاست اپنا الٹیمیٹ ہتھیار جو اس کے پاس طاقت جسے ہم کہتے ہیں وہ استعمال اس وقت تک نہیں کرتی جب تک اس کو چیلنج نہ کیا جائے۔ یہ آخری حد تھی جو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے اسلام آباد میں ڈی چوک میں ان کو نہیں آنے دینا۔ ایک بار وارننگ دی گئی، 2 بار وارننگ دی گئی، مسلسل آپ کے وزیر داخلہ ان ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ جب آپ بضد ہو جائیں اور ریاست کی اتھارٹی کو چیلنج کریں تو پہنچیں وہاں پر، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ریاست نہیں اپنا ابھی آپ نے کہا کہ الٹیمیٹ یوں لگتا ہے اختیار کہ استعمال کرتی ہے۔ ریاست نے فیسیلیٹیٹ کیا وہاں تک پہنچنے تک۔ میرا خیال ہے کیونکہ جب وہ بضد ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اس روٹ کا آپ سنگجانی کراس کیا آپ نے، ابھی 26 نمبر چنگی پہ داخل ہوئے اور اس کے بعد اسلام آباد شہر شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے ایسے مراحل تھے جہاں پر آپ کی چھوٹی موٹی جھڑپیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن آپ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریاست نے اس وقت تک فورس اپنی استعمال نہیں کی تھی۔ آپ کو یہ یاد ہوگا اور ویڈیوز بھی اس پہ آ چکی ہیں کہ کچھ رینجرز کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ جی، اب وہ کس کی گاڑی کے آکے نیچے ہوئے ہیں، کس کی گاڑی تھی یا نہیں تھی، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ دونوں طرف سے اس کے فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹس آئیں گے، لیکن دلائل دینے کے باوجود آپ ریالٹی دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ رینجرز کے لوگ، اور اس میں پولیس کے بھی جو 2 جوان ہیں ان کی بھی شہادتوں کی خبر ہے۔ جنازے تو پہلے ان کے اٹھے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ریاست کی پیشنس کو ہم نے ٹیسٹ اگر کرنا ہے اور کر کے رہنا ہے تو پھر ریاست اپنی بروٹل فورس استعمال کرے گی جو ہوئی ہے۔ تو یہ خطرناک ایک بات تھی، افسوسناک بھی ہے۔ شاہ جی آپ کو کیا ظاہر ہے آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک تاریخ آپ نے دیکھی ہے، ایک وقت دیکھا ہے، اس طرح کی بروٹیلٹی کہیں پر ایگزامپل ملتی ہے؟ یہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ کیا مطلب ریاست لوگوں کی کو مار دیا اگر یہ زیادہ اہم گولی نہیں چل گئی لوگوں پہ، وہ اہم نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پیشتر بھی ایسا ہوا ہے نا، پاکستان میں بھی ہوا ہے، 77 کی موومنٹ میں بھی لاہور میں بھی گولی چلی تھی۔ تو ریاست کب کرتی ہے اس کا استعمال؟ آپ نے دیکھیں کہ ریاست نے پہلی مرتبہ تو یہ ریاست نے تو تحریک انصاف کے خلاف پہلی مرتبہ یہ کام کیا ہے، لیکن تحریک انصاف نے ریاست کے خلاف جو کچھ کیا ہے یہ 5ویں اٹیمپٹ تھی جو اسلام آباد پہ ہوئی ہے۔ اس کے وہ بعد احتجاج کرنے آتے ہیں نا سر؟ دیکھیں، ہم یہاں آپ اگر ابھی ڈی چوک کا جائزہ لے رہے ہیں سر، ہم یہاں میری بات سنیں، ہم یہاں پر ایک ریگولر پروگرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ٹھیک ہے؟ احتجاج تھا، احتجاج کو احتجاج ہی رہنا چاہیے تھا۔ جب آپ کو ایک لائن دے دی جاتی ہے، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ریاست کا ایک امیج ہوتا ہے، الٹیمیٹ اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں نا، پولیس ہے، اس کے بعد پیراملٹری فورسز ہیں جس میں رینجرز بھی آتے ہیں، آپ نے فرنٹیئر کنسٹیبلری کا اس کا بھی ایک رول دیکھا ہے، اس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے جو کہ الٹیمیٹلی بلوا لی گئی 245 کے آرٹیکل کے تحت انہوں نے آنا تھا۔ سارے مناظر موجود ہیں، دیکھیں یہ لڑائی کوئی زمانہ تاریخ میں نہیں لڑی گئی، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، آپ بات کرتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے، منظر جو ہیں وہ کیپچر کر لیے جاتے ہیں بھی۔ تو ساری چیزیں تو منظر کے سامنے ہیں اور منظر سب کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو محض یہ بہت یعنی اوور سمپلیفائی کرنے والی بات ہوگی کہ تحریک انصاف یہ محض احتجاج کر رہی تھی۔ ریاست کے پاس اپنا بیانیہ ہے، اپنے آرگومنٹس موجود ہیں کہ جب بھی یہ آتے ہیں یہ ہلڑ بازی نہیں ہوتی خالی،
मतलब तोड़ फोड़ होती है, रियासती अदारों को, पब्लिक इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। एक बात आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, जिसे हम डी चौक कहते हैं, ये महज हुकूमत का चेहरा ही नहीं है कि जिसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या इमेज नहीं है जिसको रिफ्लेक्ट करता है। ब्लू एरिया को देखें, उसकी हर दुकान में अरबों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। ये सेंटोरस आप देखें तो इसकी मालियत जो यहाँ पर मौजूद स्टोर्स हैं वो खरबों रुपए से भी ज़्यादा की मालियत, और डॉलर्स में भी हो सकते हैं अगर उनकी एवेल्यूएट किया जाए ना, उनकी वैल्यू को, उसको भी बचाना। फिर ताजर गए हैं सबसे पहले कोर्ट में, उन्होंने जाके कहा कि जी हमारा हर दूसरे रोज़ यहाँ पर धरना होता, हमारा कारोबार तबाह हो गया। अच्छा जी, वो बात गए ये है कि अगर जाहिर है आपने सेंटोरस की बात की, इनको तो आगे भी आने की इजाज़त दी गई। आप अभी अगर डी चौक का विजिट करें, आप साबित क्या कोई करना चाहेंगे? आप सुन तो लें मेरी बात प्लीज़। एक भी पौधा नहीं उखाड़ा गया, नहीं जलाया गया, कोई एटीएम मशीन को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी बैंक के शीशे नहीं तोड़े गए। और अगर ऐसा भी होता तब भी मेरा ख्याल है प्रोटेस्टर्स ये ब्रूटैलिटी डिजर्व नहीं करते थे। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। मैं रियासत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और जो क्रैकडाउन वहाँ पर हुआ, जो फोर्स इस्तेमाल की गई इनको डिस्पर्स करने के लिए, मैं डिफेंडर भी नहीं हूँ उसका। मैं जायज़ा ले रहा हूँ कि कौन सा वाक़या कब हुआ और उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है। दफा करना रियासती अदारों का काम है या हुकूमत के तर्जुमानों का काम है? हम तो ये देख रहे हैं कि ये वाक़या हुआ है, तो आया क्या इस किस्म का वाक़या फ्यूचर में अगर होता है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी? तहरीक इंसाफ जो है उसको अपनी एहतजाजी पॉलिटिक्स जो है उसकी बजाय, मेरा ख्याल पाकिस्तान के सभी जो एंकर्स हैं उनमें मेरा उन लोगों में शुमार शायद होता होगा जो कहते रहे पहले दिन से कि तहरीक इंसाफ को सियासी अमल का हिस्सा बनना चाहिए। इनको सियासत, ये सियासी पार्टी है, ये सियासी अंदाज इख्तियार करे और जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर अपनी स्पेस जो है उसको एस्टैब्लिश करे ताकि इसकी आवाज़ सुनी जाए। इससे पहले जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स पाकिस्तान में हुई हैं, पीएनए की मूवमेंट थी, एमआरडी की मूवमेंट थी, सारी वो अपोजिशन की पार्टियां जो एक दूसरे के साथ मुतहारब भी रही हैं, लेकिन एक नुक्ते पे इकट्ठी होके उन्होंने एक टारगेट के तहत बड़े बड़े इत्तेहाद किए हैं, उसका हिस्सा बन के वो आगे बढ़े हैं। तो देख लेते हैं कि तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में अपनी सियासत का जो रुख है, ये जो सब कुछ हुआ है इसके बाद तहरीक इंसाफ क्या स्टेप्स लेगी? क्योंकि फाइनल का मतलब होता है फाइनल, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो इसके बाद ये लोग क्या अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? आप जो बात कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे या नहीं? इसी तरीके के साथ एक और कॉल भी मुमकिन है कि वो दे दे। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहजी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम लोग इस पर बात करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक चीज़ जो मुझे लगता है अहम है, ये सब कुछ जो हुआ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस मौके पर कोई मौजूद नहीं था वर्कर्स के साथ। तो ये इसको अगर हम एक फेल शो कहें पीटीआई का, उनके वर्कर्स का नहीं, पीटीआई का, तो इसके ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? वजह क्या? इमरान खान को। मैं इमरान खान को समझता हूँ ज़िम्मेदार इस तमाम डिबाकल का जो हुआ है, और इससे पेशतर भी इमरान खान साहब ने जितनी भी मूव्स उनकी हैं उसमें देखें, इमरान खान साहब की पर्सनालिटी और उनका जो करिश्मा है उनकी शख्सियत का, या लोग उनके फॉलोअर हैं, उस पर कोई बहस नहीं है। क्योंकि आप और मैं इसकी पसंदीदगी का तयन नहीं कर सकते कि लोग उनको पसंद क्यों करते हैं, लेकिन जब एक लीडर के तौर पर उनकी रहबराना खसूसियात का अगर आप जायज़ा लेंगे तो आपको फिर बात करना पड़ेगी। इमरान खान साहब मर्दम शनास नहीं लगते, पहली बात तो ये है, ये बहुत बड़ी जजमेंट है। क्योंकि जिसको आपने फाइनल कॉल दिया, फाइनल कॉल कहा, उसके लिए आपने अपने जनरल्स जो फील्ड में उतारने थे, जिन्होंने मॉब को लेके जाना था, जिन्होंने अपने प्यादा दस्तों को लेकर जाना था, वो कौन लोग थे? अली अमीन गंडापुर, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी यानी वक्त आता है आखिरी टेस्ट का तो वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इस बार भी वही आदमी था। फिर उन्होंने बुशरा इमरान को भेजा, अपनी मिसेस को। उनका क्या तजुर्बा है इससे पहले किसी मॉब के सामने आने का, उसको लीड करने का, खिताब करने का, लोगों को एनकरेज करने का, अच्छी प्लानर। देखे, बीवी के तौर पर इमरान खान साहब जानते हैं कि वो खातून कैसी हैं, या इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में उस खातून के बारे में मुबैना तौर पर जो कुछ भी कहा जाता रहा कि वो करप्शन में इन्वॉल्व रही, या उनकी वजह से या उनकी सरपरस्ती में हुई है, मुकदमात कायम है।
ان کا عدالتیں فیصلہ کریں گی، یہ نہ کریں گی، لیکن بطور ایک لیڈر کے کیا آپ نے کبھی تیاری کی تھی؟ کل تک تو ہم یہی سنتے تھے کہ وہ گھریلو خاتون ہے نا. آپ نے اس قافلے کی یا اس فوجی دستے کی کمانڈ جو ہے آپ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی جن کو اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے. کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ اگر ہوں، یا موب جو ہے وہ چارجڈ ہو، کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، ریاستی ادارے اگر پٹائی کے لیے یا گولی چلانے کے لیے اپنا فورس استعمال کرتے ہیں تو اس خاتون نے کبھی مقابلہ کیا تھا؟ لیکن شاہ جی انہوں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بڑے اچھے سے مقابلہ کیا، ڈی چوک تک وہ پہنچی ہیں. جب تک جو ہے مبینہ طور پر جو فائرنگ ہوئی آپ ہے کا سوال کیا تھا؟ وہ واقعہ نہیں شروع ہوا. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا جو کردار تھا یہاں پہ. آپ کا جو سوال ہے میں اسی کے جواب میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ نے پھر مجھے بیچ میں روک دیا. میں نے کہا مردم شناس نہیں ہے. اس لڑائی کے لیے جو اسلام آباد پر قبضے کی تھی یا ڈی چوک تک پہنچنے کی تھی، اس کی کمان کس کے ہاتھوں میں تھی؟ ایک ایسی خاتون کے جو بقول عمران خان صاحب کے یا تحریک انصاف کے سپورٹرز کے کہ وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے علی امین گنڈا پور جن کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟ اگر بشرا بیگم نہ ہوتی تو عمران خان صاحب کی ہمشیر گان ہوتی تو ان کو بھی کیا تجربہ تھا کہ وہ لیڈ کرتی؟ وہ بھی نہیں کر سکتی تھیں. اب ایک ایک کر کے چلے آئیے نا. تو کون تھا؟ سلمان اکرم راجہ، ٹھیک ہے، وہ شیخ وقاص اکرم، شیر افضل مروت، شعیب شہین، لطیف کوسہ، کیا نام ہے ان کا؟ لطیف کوسہ. لطیف کوسہ صاحب ہے. یہ جو بڑے نام آپ کو نظر آتے ہیں، عمر ایوب، ان میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اس احتجاج کو لیڈ کر سکتا، کامیابی سے لیڈ کر سکتا؟ ان سب پہ کسی نہ کسی اعتبار سے سوال ہے. لوگ اوپنلی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ کن کھلاڑیوں کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور آپ نے فائنل کال دی ہوئی ہے؟ اس وجہ سے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا جو حسن انتخاب ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. کرکٹ کے میدان میں ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے اچھے کارنامے اپنی ٹیم بنانے میں، ان سے کام لینے میں انجام دیے ہوں، لیکن یہ لڑائی بھی اور طرح کی ہے. تو پھر سر کون ہو سکتے تھے؟ پاسبل آپشنز کیا تھے ان کے پاس؟ یہ عمران خان صاحب کو خود یہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا ان کو. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ نیکسٹ کیا ہوگا. آپ نے ابھی ذکر کیا، میں نے اس لیے خود ہی سوال کر رہا ہوں، آپ نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے وہ ایک کال اور دے دے احتجاج کی، اس سے پیشتر یہ بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے خود کہا ہے. یس، میں یہی سوال ہے میرا. دیکھیں، اس سے پیشتر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کے ساتھ اب ڈنڈوں سوٹوں کے بجائے بندوق کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو اس کی ایک سول شکل یہ ہے کہ اس کی بلکہ بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے. اسی پروگرام میں نے آپ کو 2-2.5 مہینے پہلے کہا ہوا تھا کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا کسی بھی جگہ پہ فیصلہ ہو چکا ہے. ایک بار تو حکومتی سطح پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا تھا 4-5 ماہ پیشتر. اور اب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. یعنی ریاست جن لوگوں کا یہاں پر مبینہ طور پر ہلاکتیں ہیں، ان کی تعداد کا میں نے ذکر کیا، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن جن لوگوں کے بچے مرے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی آئے تھے اسلام آباد میں. ایک تو ان لوگوں نے یہ بعد میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کی کسی بھی احتجاجی کال میں عمران خان کا ساتھ دیں گے اپنے بچوں کو مروانے کے لیے. دوسرا یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا عمران خان صاحب کو اسی قسم کی پالیٹکس جو انہوں نے اب تک کی ہے اس کی اجازت مزید بھی دی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں دی جا سکتی تو تحریک انصاف کا کیا کرنا ہے؟ عمران خان صاحب کا ملٹری ٹرائل، اس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال بھی اسی لیے دی ہوئی تھی کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہے وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہو چکا ہے، تو وہ کسی بھی لمحے میں ان کو بھی دھر لیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ان کا مقدمہ جو ہے اگر فیض حمید کے ساتھ کلب ہو کر کورٹ مارشل کی طرف نہیں جاتا تو وہ ملٹری ٹرائل ہونا شروع ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے جو اس کی طرف میں بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جن لوگوں کے بچے اب مرے ہیں وہ بھی انتقام کی طرف جا سکتے ہیں. وہ کچھ تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ علی امین گنڈا پور کو سپیئر کرنے کے لیے تیار نہیں. فیلڈ میں بھی انہوں نے مطلب زبردستی ان کو کہتے ہیں لوگ کہ علی امین گنڈا پور تو بھاگنے کے لیے 2-3 مرتبہ انہوں نے 26 نومبر کو کوشش کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، تو لوگوں نے ان کو جانے نہیں دیا.
ایسی ویڈیوز آپ کے پاس بھی موجود ہیں جہاں پر انہوں نے علی امین گنڈا پر کو ننگی گالیاں بھی دی ہیں لوگوں نے, اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا. تو اس کا امپیکٹ جو ٹوٹل آئے گا نا, وہ آئے گا کہ کیا تحریک انصاف ریوزٹ کرتی ہے اپنی احتجاجی پولیٹکس یا ایجیٹیشن سے بھی آگے جا کے حکومت سے لڑ جانے کی, ریاست سے ٹکرا جانے کی. یہی ہے, بہت سافٹ الفاظ میں بغاوت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, کیونکہ موڈ عمران خان صاحب کا اب تک کا یہی ہے. وہ کسی ضابطے اور کسی قانون کو نہیں مانتے, اپنی خواہش کے وہ پابند ہیں یا غلام کہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ چاہتا ہوں ویسا کیوں نہیں ہو رہا. تو ریاست نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا شاہ جی, جی, اس پوری صورتحال میں ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اپنا کردار ٹھیک سے نبھایا جو اس کا کردار بنتا تھا؟ شاید نہیں. اس پہ کیا دباؤ ہے کیا نہیں, آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام آباد میں 26 نومبر کو کریک ڈاؤن سے پہلے انہوں نے, جسے وہ آپریشن کہا گیا ہے, جب ارد گرد کے تمام علاقوں کی لائٹس بند کی گئی ہیں, چینلز کو بھی کلوز کر دیا گیا کہ اب جائیں, ڈی ایس این جیز فیلڈ سے نکال دی گئیں, تو یوٹیوبرز کو بھی نکال دیا گیا. لوگوں نے بعد میں گفتگو اپنے طور پر اندازوں کے مطابق ضرور کی ہے, لیکن فیلڈ میں کیا ہوا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اچھا, کئی جرنلسٹ نے جو ہے مین سٹریم پہ اگر نہیں کی بات تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز میں یا کسی دوسرے یوٹیوب چینل کو رپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کافی حقائق سامنے رکھے ہیں. کیا؟ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو چونکہ ہمارے پابندیاں ہیں یا ہمیں احکامات ایسے ہیں کہ آپ نے یہ چیز دکھانی یہ نہیں دکھانی, تو اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. یہی کہ اسٹریٹ فائرنگ. آپ نے تو اپنا سوال کا خود ہی جواب دے دیا کہ جو ریاستی میڈیا ہے یا ریگولر میڈیا, ریاستی میڈیا نہیں, ریاستی میڈیا تو پی ٹی وی ہے یا, لیکن لگ یوں رہا تھا کہ تمام ٹی وی چینل اس وقت ریاستی میڈیا کے طور پہ کام تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, یا مجھے بھی اگر سمجھ نہیں آتی تو عمران خان صاحب کو کوئی جا کے سمجھا دے کہ ان کی بات جس جگہ پہ ہونی چاہیے تھی اس جگہ پہ نہیں ہوئی. سوشل میڈیا پہ اعتبار کرنے کو پوری قوم اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں پر فیک نیوز کی بھرمار ہے, وہاں پر چیزیں فلٹر نہیں ہوتی. تو آپ کے سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا. میں اب اس پہ کیا اضافہ کر سکتا ہوں کہ ریاستی میڈیا کو یا حکومتی میڈیا کو یا پرائیویٹ میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے, یا ریگولر میڈیا کو کون کنٹرول کرتا ہے. پوری بات کیوں نہیں بتائی جاتی؟ ویسے پوری بات ہے کیا؟ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, آپ بتائیے تحریک انصاف کے اس احتجاجی دھرنے کی رپورٹنگ کیسے ہونی چاہیے تھی؟ یہی ہونی چاہیے تھی کہ سر اگر یہاں سے احتجاج کرنے والوں کی طرف سے اگر وہ پرامن بیٹھے ہیں تو کم از کم بتا دیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ وہ لوگ پرامن بیٹھے ہیں. وہاں سے اگر شیلز فائر ہو رہے ہیں یا اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے تو بتایا جاتا, رپورٹ کیا جاتا کہ اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے. وہاں پر اگر لائٹس تمام آف کروا دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, رات کے اندھیرے میں, تو اس وقت میڈیا کو رپورٹ کرنا چاہیے تھا کہ تمام لائٹس آف کروا دی گئی ہیں, جس سے ایک اندازہ پورے ملک کو ہوتا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اب آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا اپنے انٹرو میں کہ اب ریاستی ادارے یا پولیس کی طرف سے بھی ورژن سامنے آ رہے ہیں. میں نے بھی سارا دن اس کو واچ کیا, ایک ایک پل کی رپورٹ مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. اب پولیس چیفز جو ہیں اسلام آباد کے اور راول پنڈی پولیس چیف جو ہے وہ فوٹیج کے ساتھ, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے حسن اقبال صاحب کا اور خاور مانی کا بھی کہا, ابھی آپ نے انٹرویو دیکھا ہے, انہوں نے گفتگو کی ہے, غیر ملکی میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے, اس میں بھی وہ فوٹیجز چلائے گئے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ جو مابسٹرز تھے ان کے پاس اسلحہ موجود تھا, آنسو گیس کے شیل چلائے جا رہے تھے, وہ بھی دکھائے گئے ہیں. پھر بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ رینجرز کے لوگوں کو گاڑی کے نیچے کچل کے مارا گیا ہے. یہ ریاستی بیانیہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے کہ پہل کس نے کی. یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے, اگر اس کو آپ جواب سمجھیں کہ وہ پرامن تھے, ریاست ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پرامن تھے. ان کا ریکارڈ بھی پچھلا, خاص طور پر 9 مئی کے واقعات کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. وہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں ہے, پورا سچ کبھی سامنے نہیں آتا. 9 مئی کو غلط کیا بھی صحیح, تو کیا آپ اس کو اس کی سزا اس کو 27 نومبر کو دیں گے, ان کو فائر کر کے شوٹ کر کے؟ یہ آپ پوچھ لیجئے, وزیر داخلہ سے پوچھ لیجئے, شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیجئے. ہم تو یہ بات کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جو واقعہ ہوا بہت افسوسناک ہے, اور اس کو فیوچر میں بچانے کے لیے کہ اس قسم کا واقعہ کوئی نہ ہو, یہ تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, کتنی خطرناک بات ہے کہ تحریک انصاف, اتنی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, ساری اقتدار میں نہیں ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تحریک انصاف کے ساتھ اظہار ہمدردی یا اظہار افسوس یا یکجہتی کا کوئی اظہار کسی جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے؟ سر الٹا جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس پر مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تم ٹک نہیں سکے, تم بھاگ گئے, دوبارہ آؤ نا.
تو اس کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعزیت نہیں کی گئی، ان کے ساتھ ہمدردی کا نہیں بات کی گئی؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، تو پھر تحریک انصاف کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی پالیٹکس کو، کیونکہ حکومت نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا وہ میں آج نہیں بتاؤں گا۔ رائٹ، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔